سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب السماء ويستجاب الدعاء في 4 مواطن عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 موقع ہیں جن میں دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، راہ خدا میں جنگ کے وقت، اور نمبر 2، جس وقت آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور رحمت کا سما ہو، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، نماز کے وقت، یعنی جب اقامت ہو، اقامت اور جو امام اللہ اکبر کہے اس کے درمیان جو مختصر سا وقفہ ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں آپ ہاتھ اٹھائیں، بس آپ کے دل کے اندر ہو، توجہ ہو، یا مختصر لفظوں میں یا اللہ میرا یہ کام بنا دیں۔ اور جب کعبۃ اللہ نظر کے سامنے ہو، اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ کسی طبقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس نہیں فرمایا۔ مثلا ہر آدمی میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، لیکن بارش تو سب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ حالات میسر نہیں آ سکتے کہ وہ لمبا سفر کرے اور جا کر کعبۃ اللہ کو سامنے دیکھے اور پھر دعا کرے، اور وہ تو ان کو حسرت ہوتی کہ ہم بھی وہاں پہنچتے اور ہم بھی اپنی حسرتیں اور اپنی آرزویں اور تمنائیں رب کے سامنے رکھتے۔ تو دیکھیے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے، کوئی مایوس نہ ہو۔ بارش کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اقامت کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے وقت میں۔ تو 4 مواقع ایسے ہیں، 4 اوقات ایسے ہیں کہ ان 4 اوقات کے اندر دعا 4 جگہوں کے اوپر، راہ خدا میں جنگ کے وقت، اور آسمان سے جس وقت بارش ہو رہی ہو، اور نماز کے وقت، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، اور جب کعبۃ اللہ نظر کے سامنے۔ یہ چیزیں یاد رکھیں۔ ان ربیعہ بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مواطن لا ترد فيها دعوة رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد إلا الله فيقوم ويصلي، ورجل يكون معه فئة فيفر عنه أصحابه فيثبت، ورجل يقوم من آخر الليل۔ حضرت ربیعہ بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع ایسے ہیں کہ ان میں دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوگی، ضرور قبول ہوگی، لازماً قبول ہوگی۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی آدمی ایسے جنگل بیابان میں ہو جہاں خدا کے سوا کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور پھر دعا کرے۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص میدان جہاد میں دشمن کی فوج کے سامنے ہو، اس کے ساتھی میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہوں، مگر وہ دشمنوں کے نرغہ میں ثابت قدم ہو،
اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تیسرے وہ آدمی جو رات کے آخری حصے میں بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور میں کھڑا ہو اور پھر دعا کرے تو ان بندوں کی یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ جنگل میں ہو بندہ، کوئی آبادی نہ ہو، کوئی دوسرا فرد نہ ہو، وہاں وہ نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے تو لازماً اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ میدان جنگ میں ہے بندہ، دشمن سامنے ہے، ساتھی بھاگ رہے ہیں اور یہ جمع ہوا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ اور رات کے آخری حصے میں جب سارا عالم سوتا ہے، ہم محو خیال یار ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی ہو، زمستانی ہوا میں گرج تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی جا کر نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی۔ رات کے آخری حصے کے اندر بندہ جب سارا عالم سو رہا ہو اور یہ اپنے رب کے حضور مناجات کرے تو یہ دعا بھی اس کی ضرور اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی اللیل لساعتا لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرۃ الا آتاہ ایاہ وذالک کل لیلۃ، رواہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ رات میں ایک خاص وقت ہے، جو بندہ مومن اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دے گا، اور اس میں کسی خاص رات کی خصوصیت نہیں بلکہ اللہ کا یہ کرم ہر رات میں ہوتا ہے۔ بندہ اب اس کے لیے بھی آپ گھبرائیں نا جی پوری رات پھر جاگیں پھر اہتمام، بھئی آپ کے دل کے اندر جو مسائل ہیں اللہ کے ساتھ تعلق ہو، سو رہے ہیں تو سوتے سوتے دعا کر لی، رات کو آپ نے کروٹ لی تو دعا کر لی، پھر موقع ہوا تو کھڑے ہو کر کے دعا کر لی، نماز کے بعد دعا کر لی، تو اللہ رب العالمین کی رحمت اصل میں بہانے ڈھونڈتی ہے انسان کو نوازنے کے لیے۔ اب کتنے مواقع بتا دیے، یہ موقع آپ کو میسر نہ آئے تو یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، یہ موقع میسر نہ آئے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ بڑی مشہور حدیث ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور خود ان کی طرف سے پکار ہوتی ہے، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ ہم اسے دیں، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو یہ رات کا آخری حصہ بطور خاص قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ بہرحال ان احادیث کے درس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ فرض نمازوں کے بعد، ختم قرآن کے بعد، آذان اور اقامت کے درمیان، میدان جہاد میں جنگ کے وقت، بارش کے برسنے کے وقت، کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہو، ایسے جنگل بیابان میں نماز پڑھ کے جہاں خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میدان جہاد میں جب کمزور ساتھیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہو، اور رات کے آخری حصے میں، ان اوقات کے اندر اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ شب قدر میں، عرفہ کے دن میدان عرفات میں، اور جمعہ کے دن
روزے کے افطار کے وقت، سفر حج میں، سفر جہاد میں، بیماری میں اور سفر کے دوران کی جانے والی دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتی، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں بہت تفصیل کے ساتھ یہ مضمون آ چکا ہے کہ دعا کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے کہ دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اعمال صالحہ میں یہ پسند ہے کہ بندہ دعا کرے، دعا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جو ہے وہ عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ عافیت اصل میں مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عافیت مانگتا ہے وہ سب چیزیں مانگتا ہے کہ اللہ تیرے بغیر، تیرے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو جب کامل بندہ اپنی عاجزی دکھا دیتا ہے، سرنڈر ہو جاتا ہے، اے رب میرا کوئی بول کول شب و روز تیرے تعاون، تیری مدد اور تیری عنایت کے بغیر جو ہے وہ عافیت والا، کامیابی والا نہیں ہو سکتا۔ اور مطلوب ہی بندے سے یہ ہے کہ بندہ رب العالمین کے دربار میں جو ہے وہ اپنی عاجزی کی، اپنی تواضع کی انتہا کر دے۔ اسی لیے بندہ جو ہے وہ بندہ ہے، بندہ اصل میں بندگی سے ہے۔ اگر بندگی نہیں ہے، اس کے اندر تواضع نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے لیے ایک عذاب ہے، ایک گناہوں کا ڈھیر ہے اس کے لیے۔ تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ دنیا میں شرک کے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کم کرتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے، پھر ادھر ادھر دھکے کون کھائے گا جی، آپ بتاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں مختلف قسم کی، ان میں سے ایک دعا میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے بتائی ہے لیکن بہت خاص دعا ہے۔ اس دعا کو یاد کریں، کوشش کریں، نہ ہو تو اس کا اردو میں مطلب یاد رکھیں۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا معاذ واللہ لا احبک اوصیک یا معاذ لا تدعہن فی کل صلاة ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ نے اس دعا کو نقل کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اخذ بیدی، اور کیا فرمایا، یا معاذ، او معاذ، واللہ، اللہ کی قسم، لا احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا معاذ واللہ لا احبک، اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں اللہ کی قسم۔ ساری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرما رہے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد فرماتے ہیں یا معاذ واللہ لا احبک، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، مجھے تیرے ساتھ محبت ہے۔ اور دیکھیے ابو داؤد شریف کی کتاب الادب، اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہو، اپنی محبت کا اس کے ساتھ اظہار کرنا چاہیے، اور محبت کے اظہار کے جتنے طریقے ہیں ان کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ مثلا آپ کا دوست ہے تو آپ کے دوست کے والدین سے متعلق آپ کو معلومات ہونی چاہیے، وہ کس حالت کے اندر ہیں، ان کی صحت کیسی ہے۔
آپ کا دوست ہے، وہ صاحب اولاد ہے، تو اس کی اولاد کے متعلق آپ کو معلومات ہونی چاہیے، محبت کا تقاضا ہے، ان کی تعلیمی پوزیشن کیا ہے، صحت کی پوزیشن کیا ہے، بہن ہیں وغیرہ وغیرہ رشتہ دار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی پتہ چلا کہ آپ کو حضرت معاذ کے ساتھ محبت ہے، تو آپ نے اس محبت کا اظہار فرمایا. اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ اوسی کا یا معاذ، معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، وہ جو مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، اس محبت کا تقاضا سامنے رکھ کر میں تجھے وصیت کرتا ہوں. کیا وصیت کرتا ہوں؟ لا تدعہن فی کل صلاۃ، کسی نماز کے بعد بھی یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا. اور میں بھی اسی امید کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو یہ دعا وصیت فرمائی تھی. دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. چھوٹی سی دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک مرتبہ تو آپ میرے ساتھ پڑھ لیں، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، اور جس کو یاد ہے وہ آج مغرب سے اس کا اہتمام کریں، جنہیں یاد نہیں وہ ہمت کر کے اس کو یاد کر لیں. اس پورے منظر کو سامنے رکھو، کون دعا دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، کن الفاظ سے دے رہا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما اور مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی. یقین جانیے، یقین جانیے، جس دن بندہ کی نماز چھوٹ جائے، جس دن بندے کی تہجد چھوٹ جائے، یقیناً کسی بدعملی کی وجہ سے چھوٹی. اور عبادت کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، احسان ہے. اس لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہیں. مختصر سی دعا ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.